السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک ہمارا لاک ڈاؤن پر ہے، اس لیے بہت سارے حضرات تراویح کے حوالے سے مسلسل سوالات بھیج رہے ہیں۔ کچھ ساتھیوں کا یہ سوال تھا کہ حضرت جیسا کہ ہم ہر سال رمضان المبارک میں تراویح امام صاحب کے پیچھے اپنی مسجدوں میں ادا کرتے تھے، لیکن اس سال ملک لاک ڈاؤن پر ہے، مسجدوں میں عبادت گاہوں میں اجازت نہیں ہے جمع ہونے کی، تو اگر ہم گھر پر نماز پڑھیں تو کیا ہمیں وہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے سنیں اور لوگوں کو شیئر بھی کریں۔ طہارِ شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 691 پر موجود ہے مسئلہ کہ تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے۔ تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، عام حالات کی بات بتا رہا ہوں، بھی میں اس سچویشن جو ملک کے حالات ہیں اس پر میں ابھی گفتگو کروں گا، یہ عام حالات کی بات بتا رہا ہوں کہ مسجد میں تراویح پڑھنا یہ جماعت کے ساتھ افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ ہوگا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے سے ملتا ہے۔ جیسے کہ عام حالات میں ہوتا یہ ہے کہ مساجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اور بہت سارے حضرات اپنی کمپنیوں میں، اپنے گھروں میں، بلڈنگوں میں جو ہے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر گھر پر ہی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، آپ اپنے گھر پر اہتمام کر کے پڑھ رہے ہیں، تو جماعت تو چھوڑنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ گھر پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ عام حالات میں ہے۔ اب چونکہ یہ حالات جو اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، پورا ملک لاک ڈاؤن پر ہے، مذہبی جگہوں پر، عبادت گاہوں پر جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی جمع ہونے کی فی الوقت اجازت نہیں ہے۔ تو اگر ایسے حالات میں آپ اپنے گھروں پر جماعت کا اہتمام کر سکتے ہوں تو آپ اپنے گھروں پر جماعت کا اہتمام کریں، اور اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ مسجد اگر کھلی ہوتی تو ہم وہاں پر امام صاحب کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے، اگر آپ کی نیت یہ تھی، لیکن مجبوری کی وجہ سے ہم گھر پر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات پاک سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور، گھر پر ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ ہمیں انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا، یہ امید رکھیں۔ جیسا کہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ محقق مسائل جدیدہ نے جو گائیڈ لائن جو لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اس میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ ہرگز قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، ملک کے جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اس پر عمل کریں، اور اگر مجبوری کی وجہ سے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ مسجد کھلی ہوتی تو ہم وہاں پڑھتے، تو اللہ کی ذات پاک سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ضرور آپ کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اگر گھر میں جماعت کے ساتھ ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ لوگ نماز ادا کریں، اور اگر نہیں ممکن ہے، آپ اکیلے ہیں یا کوئی ایسی سچویشن نہیں بن رہی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی بھی نیت یہ تھی کہ اگر مسجد کھلی ہوتی ہے تو وہاں ہم امام صاحب کے ساتھ جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرتے، تو آپ گرچہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات پاک سے یہ امید ضرور رکھیں کہ اللہ رب العزت ضرور ہمیں اس مجبوری کی وجہ سے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں ادا کرنے والا ادا جو ہوتی ہے نماز، اور اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ضرور اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ نیت آپ رکھیں، امید رکھیں اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ رب العزت اپنے شان کریمی کے مطابق ڈھیروں ثواب اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔